کنورسیشن ود آرکائیوز کی سیریز میں ہمارا آج کا موضوع ہے پرنسس بمبا کلیکشن اور پرٹیکولرلی پرنسس بمبا کلیکشن کی خریداری، جو کہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ باب ہے اور بہت اہم باب بھی ہے۔ شہزادی بمبا جو ہیں وہ دلیپ سنگھ کی بیٹی تھیں اور ان کو لاہور کی لاسٹ سکھ پرنسس ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جو دلیپ سنگھ تھے ان کی اولاد تو اور بھی تھی، مگر جو تعلق پاک سرزمین کے ساتھ اور بطور خاص لاہور کے ساتھ شہزادی بمبا کا تھا، وہ ان کی باقی جو اولاد تھی اس کا نہیں تھا۔ شہزادی بمبا جو ہیں وہ لاہور میں جو ہے پہلے نوبادیاتی عہد میں تقریباً 1920 کی دہائی میں آئیں، اور اس کے بعد وہ یہاں پر مستقل جو ہے وہ رہائش رکھنا چاہتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو دربار ہے وہ لاہور میں رہا تھا، اور ان کا جو خاندان تھا وہ اپنی وہ لیگیسی کو جو ہے ایک طرح سے وہ اون بھی کرتی تھیں اپنی دیگر بہنوں کے برعکس جو ہے، گو کہ انہوں نے بھی شہرت پائی، ان کی جو ہمشیرہ تھیں، مگر انہوں نے سفرگیٹ موومنٹ اور خواتین کو ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے زیادہ شہرت پائی، اور انہوں نے اپنی کبھی وہ جو ایک سکھ جو پاس تھا یا وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان سے ہونے کا جو ان کا تعلق تھا اس کو کوئی اتنا زیادہ کبھی اون نہیں کیا، جبکہ شہزادی بمبا جو ہیں وہ اس کو بہت جو ہے فخر سے جو ہے وہ اون کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے باقاعدہ بلکہ جب لاہور میں وہ قیام پذیر تھیں سو انہوں نے سکھ ہسٹری سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا، اور وہ چاہتی تھیں کہ اس پر کام بھی ہو اور اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتی رہیں۔ وہ تقریباً لاہور میں مستقل کئی دہائیاں جو ہیں وہ رہیں۔ پہلے ان کا جو مکان تھا وہ جیل روڈ پر تھا، جہاں پر بعد میں تقریباً انگولا سینما بن گیا، اور پھر وہ جو ہے 104 اے مال ٹاؤن میں شفٹ ہوئیں، اور اپنی وفات تک یعنی کہ 10 مارچ 1957 عیسوی تک وہیں پر قیام پذیر رہیں۔ جب وہ لاہور میں رہائش پذیر تھیں تو ان کے حوالے سے کئی ایک دلچسپ واقعات جو ہیں وہ ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ وہ بس پہ سفر کیا کرتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً مال روڈ کی طرف یا پاکستان ٹائمز کی طرف جہاں جایا کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کو بتایا کرتی تھیں کہ آپ لوگ جو آج آپ کے درمیان ایک شہزادی کھڑی ہے، اور میں جو ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی ہوں اور دلیپ سنگھ کی بیٹی ہوں۔ سو وہ ان کا عوامی تعلق بھی قائم تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ کافی گو کہ ہمیں ان کی قیام لاہور کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن وہ کافی ایکٹیو نہیں ہیں۔ جیسے ان کا علامہ اقبال سے بہت گہرا تعلق تھا، بلکہ جناب اقبال نے ان پر ایک نظم بھی تحریر کی، اور اقبال اپنے ذاتی خطوط میں یہ کہتے ہوئے بھی ملتے ہیں، کیونکہ علامہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، تو وہ علامہ کے لیے حقہ بنایا کرتی تھیں، تو علامہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے ایک شہزادی جو ہے وہ حقہ بناتی ہے۔ تو ان کو شہزادی بمبا جو تھیں ان کو فارسی زبان سے بھی بے حد شغف تھا، اور جس کی ایک نشانی ان کی جو جیل روڈ پہ واقع قبر ہے تو اس پہ فارسی اشعار کی جو درج ہیں ان کی قبر پہ اس صورت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے پاس جو نوادرات موجود تھے، جس میں تقریباً وہ 88 اشیاء تھیں، جس میں مختلف جو پینٹنگز تھیں، اور اس کے علاوہ جو سکھ دور حکومت سے متعلق نوادرات تھے، رنجیت سنگھ کی معروف گھوڑی اسپِ لیلا کے جو زیورات تھے، اور جو ساز و سامان تھا جو کہ سونے کا تھا وہ بھی تھا، اور بہت سی چیزیں تھیں جو کہ لندن میں موجود تھیں، اور شہزادی بمبا نے اپنی وصیت کے مطابق اپنی تمام تر جائیداد اور چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ہبہ کی، گفٹ کی اپنے سیکرٹری کریم بخش سپرا کو۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی شہزادی بمبا کی، تو شہزادی کی خواہش کے موجب جو سپرا جی ہیں انہوں نے یہ تمام اشیاء حکومت پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ اشیاء تھی تو بہت نادر و نایاب، اور کم و بیش ان کی جو مالیت تھی وہ لاکھوں میں تھی، یعنی کہ اس زمانے کے حساب سے بھی اس کا جب تعین کیا گیا، مگر انہوں نے یہ حکومت پاکستان کو فقط 36,000 روپے کے عوض یہ تمام اشیاء جو ہیں وہ دیں، اور اس کے لیے پھر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور جس میں ایوب خان جو اس وقت صدر مملکت تھے، انہوں نے ذاتی دلچسپی کافی زیادہ لی۔ یہ کلیکشن جو ہے وہ مارچ 1962 میں گورنمنٹ کو ملی، لیکن یہ اس سے پہلے آن لون
بھی حاصل کی جا چکی تھی. باقاعدہ اس کو جو ہے وہ 62 میں دیا گیا. اس کی نمائش کی گئی کراچی میں دیگر جگہوں پہ جس میں صدر مملکت نے ذاتی دلچسپی لی اور ایک نئی گیلری جو ہے شاہی قلعہ لاہور میں بنائی گئی جس کا نام سکھ گیلری ہے, جو کہ جہانگیر کی عہد کی ایک عمارت میں جو ہے وہ قائم کی گئی. اس کا جو نچلا حصہ ہے اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے جو حویلی مائی جندہ کہلاتا ہے, اس کی بھی تزئین و آرائش کی گئی, مرمت کی گئی, اور ایک جگہ پہ جو ہے اسلحہ وغیرہ رکھا گیا, اور جو گھوڑی کا سامان تھا اسپِ لیلا کا, اس کے لیے ایک گھوڑے کو جو ہے وہ خنوط کیا گیا اور اس کے اوپر وہ سارا ساز و سامان لگایا گیا. اس زمانے میں اس گیلری کا جو تھا وہ بہت شہرا تھا. جو پینٹنگز تھیں جس میں رانی جندہ کے معروف جو ہاتھ ہیں جو کہ برنینی کی تخلیق ہیں, اس کے علاوہ جو معروف ہنگیرین آرٹسٹ ہیں آگسٹ شوفٹ, ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز, اس کے علاوہ دیگر مصوران جو ہیں ان کا کام بھی وہاں پہ موجود ہے. وہ اوپر والی گیلری یعنی کہ مائی جندہ کی حویلی میں وضع کیا گیا تھا. وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے کچھ عرصہ قبل جو ہے ہنگری اور دیگر کچھ اداروں کے تعاون کے ساتھ اس کی مرمت و بحالی کا کام بھی کیا ہے. اس گیلری کو ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ عوام کے لیے کھولا گیا ہے. پرنسس بمبا گیلری کے نام سے اب لوگ یہاں آ سکتے ہیں اور اس گیلری کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. 1983 میں جاپان کی حکومت نے بھی اس پر کام کیا تھا اس کی مرمت و بحالی کے حوالے سے, خاص طور پہ جو پینٹنگز اور نوادرات ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے کہ وہ زمانے کی جو دستبرد ہے اس سے محفوظ رہیں. اب وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے پاس اس کا انتظام و انصرام ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے. ہمارے پاس اس تمام جو یہ خریداری ہوئی اور اس کے بعد ایک طرح سے یہ کیسے نوادرات آئیں, اور اس زمانے میں یہ بہت بڑی خبر تھی, بلکہ ہند بھر میں اخبارات میں اس گیلری کا چرچا رہا. خصوصی طور پہ سکھ زائرین اسے دیکھنے آیا کرتے تھے, آج بھی آتے ہیں. اس کے حوالے سے اگر کوئی آرٹ ہسٹورین کوئی اسکالر کام کرنا چاہے اور وہ یہاں پہ تشریف لا کے ان دستاویزات سے استفادہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس میوزیمز کے حوالے سے ہوا وہ لاہور کا عجائب گھر ہو یا پشاور کا عجائب گھر ہو, کئی ایک دستاویزات یہاں قری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں محفوظ ہیں جن کا کیٹلاگ جو ہے جس کی فہرست جو ہے ہماری ویب سائٹ lahorfortarchives.com پہ بھی موجود ہے, اس سے بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ ان دستاویزات سے یہاں تشریف لا کر استفادہ کر سکتے ہیں. اور ہماری پالیسی جو ہے وہ نو ہرڈلز کی پالیسی ہے کہ کوئی بھی جو ہے بلا روک ٹوک اور بلا دقت و دشواری جو ہے ان دستاویزات کا مطالعہ اور ان پر تحقیق کر سکتا ہے, اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ محققین یہاں آئیں اور اس حوالے سے کام کریں. شکریہ.